بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورۃ البقرہ قرآن کریم کی دوسری صورت اور ان سات صورتوں میں سے یہ پہلی عظیم صورت ہے جن 7 صورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ان 7 پہلی صورتوں کو اخذ کر لیتا ہے، من اخذ السبع الاول من القرآن فهو حبر، کہ جو پہلی ان 7 صورتوں کو اخذ کر لیتا ہے، کیا مطلب ہے اس بات کا کہ ان کو سمجھ کر ان کا علم حاصل کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، فرمایا کہ وہ حبر ہے، یعنی بہت بڑا عالم ہے. سبحان اللہ، اس امت کا وہ بڑا عالم ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان صورتوں میں اللہ رب العزت نے جو حکمتیں، احکامات، مواعظ اور اس میں جو تربیت فرمائی ہے امت اسلامیہ کی اور یہ تمام چیزیں بیان فرمائی ہیں وہ بہت عظیم ہیں. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کریم عطا فرمایا ہے یہ جامع ہے. اس میں پچھلی تمام امتوں کے تمام ادیان کا خلاصہ بھی موجود ہے، اس میں جو اللہ رب العزت کا قرب، اس کے ساتھ تعلق اور اللہ کے مقابلے میں جو انقیاد ہے، انسان کا جھکنا، اللہ سے محبت اور عبادت، یہ تمام امور اور اس طرح سے انسانیت کی فلاح، انسان کی عظمت کے لیے اور آخرت میں اللہ رب العزت کے کامل نور کا مستحق بننے کے لیے جو بھی چیزیں، اسباب موجود ہیں، یہ قرآن کریم ان تمام کا جامع ہے، بلکہ اس میں وہ کمال بیان کے ساتھ جمع ہو گئی ہیں. اور یہ کتاب ایسی ہے جو سابقہ تمام کتابوں سے ہمیں جو ہے وہ مستغنی کر دیتی ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہتی. جو قرآن کریم سے تمسک کرتا ہے اس کو یہ کتاب کافی و شافی ہو جاتی ہے ہر اعتبار سے. اس میں ہدایت کاملہ موجود ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اوتیت مکان التوراۃ السبع الطوال، فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ پر جو ہے وہ 7 طویل صورتیں عطا فرمائی گئی ہیں. تورات کی جگہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 طویل صورتیں عطا فرمائیں، یعنی یہ جو 7 صورتیں ہیں 7 طوال، اور اس میں جو ہے وہ سورۃ البقرہ پہلی، اس کے بعد آل عمران، اس کے بعد النساء، المائدہ، اعراف، انعام، یہ 6 ہو گئی، اور پھر سورۃ الانفال، اور بعض قول کے مطابق جو ہے وہ انفال اور توبہ کو ملا کر ایک صورت اگر شمار کیا جائے تو یہ 7 صورتیں. تو فرمایا کہ مجھے یہ 7 صورتیں دی گئی ہیں، اور تورات میں چونکہ احکامات ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اللہ رب العزت نے کچھ قوانین رکھے، محکم قوانین تھے ان کی شریعت کے مطابق جن کا پابند کیا گیا ان کی قوم کو. تو قرآن کریم میں قوانین ہیں، اس کے اندر قوانین اور احکامات بھی موجود ہیں جن میں انسان جن کا پابند ہوتا ہے اور انسان کو وہ لازم کرتی ہیں کہ وہ ان پر عمل پیرا ہو. اوامر ہیں، نواہی ہیں، اور ان چیزوں کا مجموعہ اس کے اندر موجود ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَعِينِ، فرمایا کہ زبور کی جگہ پر مجھے جو ہے وہ صورتیں عطا فرمائی گئی ہیں. معون وہ صورتیں ہیں جن کی آیات کی تعداد جو ہے وہ 100 کے قریب ہے، 100 یا اس سے کچھ بڑھ کر یا اس سے کچھ کم، کچھ زائد یا کچھ کم. تو یہ وہ اللہ کے رسول کو عطا فرمائی گئی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ زبور کا جو خاصہ تھا وہ مزامیر داود کہ اس کو پڑھنے کا انداز تھا
کہ داؤد علیہ السلام جب اس کی قرات کرتے تو فرمایا کہ یسبحنا والطیر، تو جو ہیں وہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ اور جو پرندے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے، ان میں اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات تھے، تو اس قرآن میں وہ بھی موجود ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو 100 آیات والی صورتیں ہیں عام طور پر ان کی تلاوت جو ہے وہ صبح فجر کی نماز میں کی جاتی ہے، جیسے کہ سنت مبارکہ بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي، کہ مجھے انجیل کی جگہ پر جو ہے وہ مثانی یہ صورتیں دی گئی ہیں۔ تو ان کے بارے میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ مثانی سے مراد وہ صورتیں ہیں جو 7 لمبی صورتوں کے بعد شروع ہو جاتی ہیں اور پھر یہ چلتی ہیں مفصل تک۔ مفصل یعنی ایک قول کے مطابق سورہ حجرات سے شروع ہو جاتی ہیں مفصل صورتیں، پھر سورہ ناس تک چلتی ہیں، ان کا ذکر حدیث کے آخر میں بھی آ رہا ہے۔ اور کچھ نے کہا کہ نہیں، سورہ قاف سے یہ شروع ہوتی ہے۔ بہرحال تو یہ جو مثانی ہے وہ کہتے ہیں کہ 7 لمبی صورتوں کے بعد انہی کے مضامین کی جو ہے وہ تائید اور انہی کے مضامین کی تکرار اور اس کی جو ہے وہ تاکید ان کے اندر موجود ہے، اور یہ صورتیں جو ہیں وہ مفصل تک یہ کہلاتی ہیں۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ معون کے بعد جو صورتیں ہیں ان سے مراد وہ ہیں کہ وہ ان سے پہلے ہیں اور یہ ان کے بعد ہیں پھر مفصل تک۔ تیسری چیز تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلکہ یہ چوتھی آ گئی، 7 لمبی صورتیں اور اس کے بعد پھر یہ معین ہے، اس کے بعد پھر فرمایا کہ المثانی، فرمایا وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل، اور مجھے فضیلت دی گئی ہے مفصل کے ساتھ۔ سبحان اللہ، یہ کسی کی جگہ پر نہیں ہے، اس کا کسی کے ساتھ موازنہ نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ مجھے فضیلت دی گئی ہے مفصل کے ساتھ۔ اور مفصل میں بھی قسمیں ہیں 3، اس میں پھر جو ہے وہ طوال ہیں، اوساط ہیں اور قصار مفصل ہیں، یعنی لمبی صورتیں جو مفصل ہیں سورہ قاف سے شروع ہوتے ہوئے، اور پھر اوساط ہیں درمیانے درجے کی ہیں، اور اس کے بعد پھر قصار ہیں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ مفصل ان میں بار بار تفصیل ہوتی ہے، فصل ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بنا پر ان کو مفصل کہا گیا ہے۔ یا علماء نے کہا کہ یہ محکم ہے چونکہ ان میں عقائد کا بیان زیادہ ہے، لہٰذا ان میں آپ کو نسخ اس طرح سے نہیں ملے گا کہ وہ جو ایک حکم پہلے تھا بعد میں حکم کی جگہ پر آیت تبدیل ہو گئی، حکم منسوخ ہو گیا، تو یہ محکم ہے، ان میں جو ہے وہ احکام اس اعتبار سے زیادہ ہے مفصل۔ یہ بھی حدیث موجود ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے سامنے جو صورت ہے آج وہ سورۃ البقرہ ہے، یہ بہت عظیم صورت ہے۔ ہم کوشش کریں گے باذن اللہ تعالیٰ کہ جو 7 لمبی صورتیں ہیں السبع الطوال، ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہم اس سال میں مکمل کر لیں، سب کی سب یا غالب حد تک مکمل کر لیں انشاءاللہ العزیز۔ لہٰذا بہت تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، ہم جو بنیادی مفہوم ہے جو ہماری تربیت کے لیے ضروری ہے اور کلام اللہ کا جو بنیادی اسلوب ہے لغت کا، اور پھر سنت نبوی کے اس کو دائرہ کار میں رکھنے کے بعد جو شرح ہمیں سمجھ آتی ہے، قرآن کی تشریح اور قرآن کا مفہوم جو ہم اخذ کرتے ہیں، جو ہماری زندگی میں نور اور روشنی پیدا کرتا ہے، انشاءاللہ اس کا بیان ہم کریں گے باذن اللہ تعالیٰ، جیسا کہ ہم کر رہے ہیں۔ تو آج کا درس کچھ تھوڑا سا مفصل ابتدائیے کے طور پر اس لیے ہو جائے گا کیونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو اصولی باتیں ہیں جن کا جاننا ضروری تھا ان صورتوں کے شروع کرنے سے پہلے، اور خصوصاً سورۃ البقرہ کی ابتدا سے پہلے، کیونکہ سورۃ البقرہ بہت ہی عظیم صورت ہے۔ اس صورت کی اپنے فضائل بہت سے بیان ہوئے ہیں قرآن کریم میں، اور اس کے پھر اسماء بھی ہیں جو اس کی عظمت پر جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لکل شیء سنام، اور فرمایا کہ ان سنام القرآن سورۃ البقرہ، کہ ہر شے کی ایک کوہان ہوتی ہے، چوٹی اور بلندی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ قرآن کریم کی جو چوٹی اور بلندی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ یہ بہت عظیم صورت ہے اور یہ طویل ترین صورت ہے قرآن کریم کی، آیات کے اعتبار سے بھی اور زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس صورت کے نزول کا آغاز ہو گیا، پہلی آیت جو آپ پر نازل ہوئی سورۃ البقرہ کی، اس کا آغاز وہاں سے ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہ جو آخری آیت ہے قرآن کریم کی وہ سورۃ البقرہ میں سے ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اس میں آخرت کا ذکر ہے کہ اس روز سے ڈر جاؤ جب تمہیں اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آخری آیت جو ہے قرآن کریم کی یہ سورۃ البقرہ میں سے ہے، تو زمانہ نزول جو ہے سورۃ البقرہ کا وہ کل کی کل مدنی زندگی ہے جو 10 سال پر محیط ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ سورت کتنی جامع ہے اور اس میں کتنی عظمت ہے، اس اعتبار سے بھی کہ اس کے اندر تفاصیل موجود ہیں
ٹھیک ہے نا. اس میں تمام طرح کے احکامات، معاشرت، گھریلو معاشرت، تدبیر المنزلی اور اس طرح سے سیاست مدنی، یہ تمام قسم کے احکامات. پھر اس میں امہات جو عوامر ہیں وہ تمام کے تمام موجود ہیں. توحید کا بیان ہے، تمام عبادات کی جو بنیادی جو عبادات ہیں، اصول ہیں، وہ موجود ہیں. نماز کا بیان ہے، الصلاۃ، الزکاۃ، الحج، الصیام، اور اس طرح سے جہاد کا بیان ہے. اور اس طرح سے پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ باہمی جو معاشرت ہے اس میں نکاح و طلاق کے مسائل کا بیان ہے، ایمانیات کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے. یہ تمام کے تمام ابن کثیر نے کہا کہ اس میں 1000 عوامر ہیں، 1000 اس میں احکامات، حکم ہے، یعنی عوامر ہیں، 1000 نواہی ہیں، ان سے منع کیا گیا. اور پھر مزید آپ تفاصیل میں جائیں، تفسیر کی کتابوں کو اٹھائیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کتنی اس اعتبار سے بھی عظمت ہے. اور پھر اس کی خاص فضیلت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، اس احادیث سے ثابت ہوتی ہے، صحیح حدیث سے، جن میں ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. یہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو، اس لیے کہ قیامت کے روز یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اللہ کی بارگاہ میں. اور پھر آپ نے اس کے بعد یہ تو عام بیان کیا نا، قرآن کریم کو اللہ کے رسول نے عام بیان کرنے کے بعد پھر تخصیص کی بات، تعمیم، اور خصوصاً فرمایا اقرأوا الزہراوین، کہ 2 نوروں کی تلاوت کیا کرو، ان کو پڑھا کرو. فرمایا البقرہ و سورۃ آل عمران، ایک جو ہے وہ سورۃ بقرہ اور دوسرا جو ہے وہ آل عمران. فرمایا کہ ان کو پڑھا کرو، ان 2 صورتوں کو، 2 نوروں کو، البقرہ و سورۃ آل عمران. کیوں؟ فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. فرمایا کہ اس لیے کہ یہ 2 صورتیں قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کے لیے اس طرح سے آئیں گی، اس کے سر پر سایہ فگن، سایہ کیے ہوئے آئیں گی، جیسے کہ جو ہے وہ 2 بادل ہوتے ہیں. یہاں فرمایا کہ غیایتان، روشن بادل، روشنی کو، سورج کی روشنی کو بھی غیایا بولتے ہیں، یعنی اس میں سفید بادل جو پر نور ہوتا ہے اس کی مانند اپنے پڑھنے والوں کے سروں پر یہ آئیں گی. اور یہاں پھر فرمایا کہ اسے پرندوں کی ڈار ہوتی ہے جو صف بنا کر ایک سائے کی مانند، ایک بادل کے مانند آپ کو نظر آتے ہیں، اس طرح سے یہ آئیں گی اپنے پڑھنے والے کے لیے، اس کے اوپر موجود ہوں گی. فرمایا تحاجان عن اصحابہما، اور یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے حجت کریں گی، اس کے لیے حجت بن جائیں گی اللہ کی بارگاہ میں، اس کے حق میں وکالت کریں گی کہ اللہ اس کو جہنم سے نجات دی جائے، عذاب سے نجات دی جائے اور جنت میں داخل کیا جائے، کیونکہ ہمیں پڑھا کرتا تھا، ہماری تلاوت کیا کرتا تھا. اور پھر اللہ کے رسول نے اس کے بعد پھر مزید تخصیص فرمائی، قرآن کریم سے تخصیص فرمائی، 2 صورتوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی مزید تخصیص فرمائی، اور فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، یہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی کرو، کیونکہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا يستطيعها البطلہ، کیونکہ اس صورت کو پڑھنا، اس کو پکڑنا، اس سے تمسک کرنا، یہ برکت ہے، سراپا برکت ہے. جس گھر میں یہ پڑھی جائے وہاں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے. جو انسان پڑھتا ہے اس کے باطن اور ظاہر میں اللہ کی برکات پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ برکات سے معمور ہو جاتا ہے باذن اللہ تعالی. جتنا اس صورت پر ایمان ہوگا، جتنا اس سے تمسک ہوگا، جتنا اس پر عمل ہوگا، اس اعتبار سے برکات ملتی چلی جائیں گی. اور فرمایا اس کو چھوڑنا حسرت ہے، اس صورت کو چھوڑنا حسرت ہے. اور فرمایا کہ ولا يستطيعها البطلہ، اور باطل پرست اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، وہ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. اور پھر علماء نے تفسیر کی جو بعض صحابہ سے بھی منقول ہے، البطلہ سے مراد جادوگر، جادو کرنے والے لوگ. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے باذن اللہ تعالی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ان نور کے مراکز میں، جو اللہ کے گھر ہیں، جو نور کے مراکز ہیں، یہاں بیٹھ کر اللہ کا قرآن سننا اور سورہ بقرہ کی تفسیر کو سننا اللہ کی رضا کے لیے خالص. انشاءاللہ جس کو کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ سحر کا مسئلہ ہے یا نظر بد یا ایسی کوئی شیطانی وہ پریشانی کا شکار ہے جو شیطان کی طرف سے ہے، رجس جو بھی ہے شیطانی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا يستطيعها البطلہ، تو یہ تمام کے تمام دور ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، اور اللہ اس کو پاک کر دیں گے ان تمام برے اور خبیث اثرات سے. اتنی عظیم یہ صورت ہے کہ شیطان اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. اور کوئی حرج نہیں اگر میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ میں نے یہ فیصلہ جو سورۃ البقرہ کا کرنا تھا، اس کے بارے میں میں اتنا جو ہے وہ حتمی نہیں تھا کہ مجھے یہی صورت پڑھانی ہے. میں سوچ رہا تھا، ہمارے بعض محترم دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ سورۃ الشورى شروع کر لیجیے یا کوئی اور صورت جو ذہن میں آئے. تو میں اس پہ سوچ رہا تھا، تو میں نے رات کو خواب دیکھا، اور اس خواب میں میں نے یہ دیکھا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ شیطان کو بہت تکلیف ہے
اس مسجد کے حوالے سے جو ہم تفسیر کو بیان کرتے ہیں، تو اس نے مجھے اس خواب میں مختلف منفی چیزیں اور ڈرانے کی کوشش کی، لیکن باذن اللہ تعالیٰ اللہ نے اس خواب میں مجھے اس پر غالب فرمایا اور میں نے اللہ کے ذکر کے ساتھ اس پر غلبہ حاصل کیا۔ اور اگلا دن میں نے یہ فیصلہ کر لیا اس خواب کو دیکھنے کے بعد اور اس پر غور و فکر کرنے کے بعد میں نے یہ سوچ لیا کہ مجھے سورہ بقرہ ہی پڑھانی ہے۔ اور جب میں نے یہ فیصلہ کیا تو اگلی رات مجھے پھر خواب آیا جس میں نے یہ دیکھا اللہ کی رحمت سے کہ میں نے ایک سانپ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے جس کو میں نے مار دیا ہے اور وہ مردہ ہے اور وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ سبحان اللہ بہت بشارت ہے، بہت بڑی بشارت ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اہل ایمان کے لیے، سورہ یونس میں آتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اہل ایمان کے لیے دنیا کے اندر بھی بشارت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں جو بشرا ہے ان میں سے ایک یہ سچے خواب ہیں جو اللہ اپنی رحمت سے دکھاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے بشارت ہے جو یہاں پر موجود ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس صورت کی برکات سے فیضیاب فرمائے، اور ہمارے اندر جتنے بھی ایسے شیطانی اثرات ہیں گناہوں کے، معصیت کے اور دیگر جو ہمارے نفس کی کمی کی وجہ سے یا حاسدین کی وجہ سے، دشمنوں کی وجہ سے، اللہ ہمیں ان سیئ اثرات سیئہ سے مکمل طور پر پاک کر دے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ سورۃ البقرہ یہ ایک عظیم سورت ہے اور کوئی شک نہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی عظمت میں، اور یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کی فضیلت کے اعتبار سے، اور بحمد اللہ تعالیٰ یہ سورت پہلے بھی چند بار جو ہے اس کی ابتدائی جو آیات ہیں وہ پڑھانے کا اتفاق ہوا، پھر کافی ہم نے اس کو جو ہے وہ باذن اللہ تعالیٰ اس کے دروس جو ہیں وہ ہم نے دیے اور اس کو ہم جو ہے وہ پڑھایا اور اس کے جو ہے وہ برکات کو سمیٹا، لیکن انشاءاللہ اس بار ہمارا جیسے کہ میں نے عرض کیا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جو 7 لمبی صورتیں ہیں ان کو مکمل کر لیں، اور یہ اللہ کے توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اس لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کو واقعتاً جیسے کہ سوچ رہے ہیں ویسے ان کو مکمل کر لیں۔ سورۃ البقرہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورت کے نام ہیں اور مشہور نام یہی ہے جو احادیث بھی ثابت ہے، البقرہ۔ اس صورت میں جو ہے وہ ذکر ہے، بقرہ کا ذکر ہے، گائے کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اور یہ جو صورتیں ہیں قرآن کریم میں ان میں سے بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے نام جو ہیں وہ حیوانات کے ناموں پر ہیں، جیسے کہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ النحل ہے، النمل ہے، اور اس طرح سے سورہ ہدہد ہے، عنکبوت ہے، اور فیل ہے، الفیل۔ لیکن یہ بھی دیکھیے کہ جن صورتوں میں جن کے نام ان حیوانات کے ناموں پر ہیں، تو جس جانور کے نام پر سورت کا نام ہے اس صورت میں اس جانور کا ذکر ایک بار آتا ہے صرف، بس، پھر اس مکمل صورت میں اس کا اعادہ نہیں ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں البقرہ اس کا ایک بار صرف ذکر موجود ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے اس میں بہت عظیم ہستیاں ہیں جو کہ اشرف ترین ہیں، اللہ رب العزت ہیں، اللہ کے انبیاء اور رسول کا ذکر ہے، بیت اللہ کا ذکر ہے، قبلہ کا ذکر ہے، اور پھر عظیم جو ہے وہ جو لوگ ہیں اصحاب ہیں ان کا ذکر ہے۔ یہ تمام جو ذکر موجود ہیں اسی سورہ مبارکہ میں جو عظیم ترین آیت ہے، اعظم آیت فی کتاب اللہ، آیت الکرسی، وہ بھی موجود ہے۔ یہ تمام ہیں لیکن اس کا نام جو ہے وہ البقرہ اس کے نام پر ہے، تو اس کے چونکہ اس کا ذکر ایک جگہ پر موجود ہے تو تسمیہ جو نام دینا ہوتا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ایک چیز فوراً یاد رہ جائے اور مشہور ہو جائے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کا نام البقرہ۔ پھر اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے، جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس واقعے میں آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ گائے کو ذبح کرو، اللہ اس کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ تعویلات سے کام لیا، اور یہ سخت ترین قوم تھی جو کہ البعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتی تھی، اس کو مانتی نہیں تھی۔ تو سبحان اللہ، اس معجزے میں اللہ رب العزت نے ان کو، اس شخص کو جس کے کہ ایک راجح تفسیر کے مطابق اس گائے کا ٹکڑا ذبح کرنے کے بعد لگانا تھا ایک مردہ شخص جو کہ قتل کر دیا گیا تھا اس قوم میں، اور ان کے قاتلوں کا، اس کے قاتل کا معلوم نہیں ہو رہا تھا، تو اس کے ورثاء یہ کہتے تھے کہ بتائیے کہ قاتل کون ہے اس کا، تو کہا کہ اس کو جو ہے وہ ٹکڑا لگایا جائے اور وہ زندہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر وہ بتائے گا کہ میرے قاتل کون ہے۔ تو یہ بہت بڑی دلیل تھی کہ ایک شخص مر چکا ہے اس کو اللہ رب العزت نے زندہ کر دیا۔ تو اس واقعے کے ضمن میں جو ہے وہ موت کے بعد دوبارہ احیاء، اللہ رب العزت کا زندہ کر دینا اور زندہ اٹھا لینا، یہ کتنی بڑی نشانی ہے۔ ایمان بالآخرت کی یہ جان ہے،
ایمان بالآخرت جو ہے وہ بنیادی ایمان ہے. اس لیے آپ کو سورہ بقرہ کے اندر بھی اور دیگر تمام صورتوں میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جن دو ایمانوں پر بہت ہی ہمیں تاکید فرمائی ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اس کا خاص طور پر ذکر ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں دیکھیے آپ کو یہی ذکر ملے گا, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون وبالآخرۃ هم یوقنون. اس لیے کہ ایمان بالرسول تو ایمان باللہ میں داخل ہے. ایک اعتبار سے ایمان باللہ کے اندر ایمان بالرسول داخل ہے. جو اللہ پر ایمان لائے گا تو اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے گا. اگر حقیقی ایمان ہوگا, جیسا کہ اللہ کے رسول پر حقیقی ایمان لانے والا اللہ رب العزت پر بھی حقیقی اور صحیح ایمان لائے گا. ایمان بالآخرت جو ہے وہ ایک الگ تصور ہے اور یہ بہت اہم تصور ہے, اس لیے کہ یہ وہ ایمان ہے جس پر انسان کی کل زندگی کی اصلاح کی بنیاد ہے. جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے, جس کا یہ ایمان نہیں ہے کہ اس نے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور اس کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے, اگر انسان کے ذہن سے یہ تصور محو ہو جائے تو اگرچہ وہ اللہ کو مانتا ہو, اگرچہ وہ اللہ کے رسولوں کو مانتا ہو, لیکن جب اس کے ذہن سے یہ تصور محو ہو جائے گا تو نہ تو وہ گناہ سے رکے گا, نہ وہ ظلم کرنے سے باز آئے گا, نہ وہ بے انصافی کرنے سے باز آئے گا. اور یہ معاشرہ جو انسانی معاشرہ ہے یہ انسانیت سے گر کر جو ہے وہ حیوانوں کا معاشرہ بن جائے گا. ایک چیز جو انسان کو روکتی ہے بار بار وہ یہی تصور ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. من خاف مقام ربه, کھڑا کون ہوگا؟ جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہے, اسی کا اس پر ایمان ہے نا کہ مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, ذرا غور فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس کی ہوائے نفس کو جو انسان نے قابو کرنا ہے اور اس کو جو اپنے ضبط میں لے کر آنا ہے اس کو اس کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے کہ اپنے رب کے سامنے قیام ہونا ہے. تو جس کو رب کے سامنے قیام کا تصور جس کے ہاں موجود ہے اور خوف موجود ہے وہی اپنے ہوائے نفس پر قابو پا سکتا ہے باذن اللہ تعالی. بہت بڑا تصور ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ ایمان کی ایک بہت بڑی جنس اور قسم موجود ہے سورۃ البقرہ اور بقرہ کے واقعہ میں. پھر یہود جو کہ جن کی بہت مثال دی گئی ہے, بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام, کیونکہ ہماری شریعت کی بڑی مماثلت ہے ان کے ساتھ. جیسے کہ ورقہ بن نوفل کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اور آپ نے وہ سارا واقعہ بتایا تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ پر جو یہ ناموس آیا ہے, یعنی جبریل امین کی طرف اشارہ کیا, یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا. عیسیٰ کا ذکر نہیں فرمایا, اس لیے کہ ان کو اپنی بصیرت سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں احکامات تھے, اوامر تھے, نواہی تھے, اسی طرح سے یہ جو آخری نبی ہیں ان کی شریعت میں ایسے احکامات, اوامر ہوں گے, نواہی ہوں گے کہ جو پہلی شریعتوں کو منسوخ کریں گے اور جن کا پابند کیا جائے گا. جبکہ انجیل میں روحانی پہلو زیادہ ہے, تورات کے احکامات کو باقی رکھا گیا اور اس میں روحانیت اور تزکیہ اور اللہ کے ساتھ تعلق پر زیادہ زور ہے. جیسا کہ زبور میں خوبصورت انداز سے تلاوت اور اللہ کی تسبیح اور اس طرح سے جو تصورات ہیں وہ موجود ہیں. قرآن کریم میں سب کچھ موجود ہے, وہ سب کا جامع ہے. اس میں احکامات بھی ہیں, اس میں روحانیت بھی ہے, تزکیہ نفس بھی ہے, دلوں کا نور بھی ہے اور اس کی قراءات میں حسن بھی ہے. اس کو پڑھنا خوبصورتی سے, یہ تمام چیزیں جامع ہو گئی ہیں اللہ کی اس کتاب میں. تو یہ سورہ جو ہے اس اعتبار سے بھی بہت عظیم سورت ہے کہ اس میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. البقرہ, سورۃ البقرہ, اس کی ابتدا جو ہے وہ ہوتی ہے الف لام میم. الف لام اور میم تین اس میں حروف ہیں, حروف متقطعہ یا مقطعات. یہ تین حروف ہیں جو حروف تہجی کہلاتے ہیں اور یہ اصل میں حروف کے نام ہیں. الف نام ہے اس حرف کا جس کی آواز لہ, اور اس طرح سے میم نام ہے, اسم ہے اس حرف کا. میم خود اصل میں صحیح جو ہے متقدمین کے حوالے سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میم جو ہے اصل میں یہ نام ہے اس حرف کا جس کو ہم بولتے ہیں میم مہ کی آواز نکلتی ہے. اس طرح سے لام ہے. تو یہ ان تین جو حروف ہیں ان سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے اور سورتوں کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کے تحت مختلف انداز سے ہوتا ہے. کئی سورتیں ایسی ہیں قرآن کریم میں جن کا آغاز جو ہے وہ انہی حروف
حروف مقطعات سے ہوتا ہے. اور پھر اس طرح سے صورتیں بعد ایسی ہیں کہ جن کا جیسے کہ یہ صورت ہے الف لام میم، اور اسی طرح سے جو ہے وہ الف لام میم صاد قاف نون صاد کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف، ان سے آغاز ہوتا ہے. پھر کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز جو ہے وہ قسم سے ہوتا ہے، واللیل والفجر ولیال عشر، اور اس طرح سے والسماء ذات البروج. اور پھر صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے یا تسبیح سے ہوتا ہے، سبح للہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اور اسی طرح سے پھر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ یعنی دو قسمیں ہیں اس میں کہ جن کا آغاز تسبیح سے یا جن کا آغاز حمد سے ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا سے، حمد سے ہے. اور یہ بھی عجیب ہے سبحان اللہ کہ جن صورتوں کا آغاز اللہ کی حمد سے ہے انہوں نے قرآن کو بہت ایک تسویہ اور برابری کے ساتھ تقسیم کر رکھا ہے. پہلے سورۃ الفاتحہ، ان کے رأس اور شروع میں سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد پھر ٹھیک جو ہے وہ 7ویں پارے میں ہے سورۃ الانعام الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. پھر اس کے بعد 7 پاروں کے بعد تقریباً سورۃ الکہف ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. پھر اس کے بعد ٹھیک جو ہے وہ 22ویں پارے میں تقریباً 7 پاروں کے بعد 2 صورتیں ہیں الحمدللہ فاطر السماوات اور سورہ سبا، اسی طرح سے پھر یہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ صورتیں کہ جن کا آغاز اللہ کی حمد سے ہوتا ہے. اسی طرح سے کچھ صورتیں جن کا آغاز استفہام سے ہوتا ہے، سوال سے ہوتا ہے، هل اتى على الانسان هل اتاك حدیث الغاشیہ. تو یہ آغاز یعنی اسلوب ہیں، اسالیب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صورتوں کا آغاز کرنے. ان میں حکمتیں ہیں اور انسان کے لیے تنبیہ ہے اور اس میں اعجاز ہے اور اس میں حسن ہے. اور اس طرح سے پھر صورتوں کا آغاز جو ہے وہ امر سے ہوتا ہے، قل هو اللہ احد قل یا ایھا الکافرون اقرأ بسم ربک الذی خلق. اسی طرح سے دعا ہے بعض کے بقول جیسے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اور اس طرح سے پھر تعلیف ہے لإیلاف قریش جس کی ایک ہی صرف صورت ہے. اور اسی طرح سے پھر جو ہے وہ ہمارے پاس جو آج ہے حروف مقطعات یا متقطعات. تو یہ وہ صورتیں ہیں جن سے قرآن کریم کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے. حروف تہجی جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 29 حروف ہیں عربی کے، اور اس میں جو ہے حروف مقطعات ان میں سے جو ہے جو آئے ہیں بلا تکرار وہ ان کا نصف یعنی 14 حروف ہیں. 14 حروف ہیں ان کا نصف، جو کہ ان کا نصف بنتا ہے تقریباً. ویسے اگر بغیر تکرار کے دیکھیں تو پھر وہ 78 حروف بنتے ہیں، 78 حروف جو کہ قرآن کریم میں آئے ہیں بطور حروف مقطعات. اب یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا مفہوم کیا ہے، اس کے بارے میں بہت سی تفاصیل اور بہت سے جو ہیں وہ اقوال ہیں. تو ان کی ہم بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے، قیل و قال کے اندر نہیں جائیں گے. مختصراً بات یہ ہے کہ یہ جو حروف ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک بات واضح ہے کہ یہ حروف کے اسماء ہیں، نام ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ نام بذات خود ایک معنی رکھتا ہے. کسی بھی شے کا کوئی نام ہوتا ہے تو یہ حروف ان کے اسماء ہیں، یہ ہم جانتے ہیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو صورتیں ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، ان میں ان صورتوں کا جو موضوع اور مضمون ہے یقیناً اس کی مناسبت ہے اور حکمت ہے ان کی کہ ان کا آغاز جو ہے وہ ان حروف سے کیا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. اور ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو جس بھی حکمت کے ساتھ شروع کیا، آغاز فرمایا، یقیناً اس میں حکمت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، جو ہم نے معلوم کیا، بعض علماء نے اس کو بیان کیا، انہوں نے دیکھا کہ وہ صورتیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ان صورتوں کے فوراً بعد قرآن کریم یا کتاب یا وحی کا جو علم ہے اس کا ذکر موجود ہے. جیسا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب، قاف والقرآن المجید، یاسین والقرآن الحکیم. یا پھر قرآن کریم کے کسی وصف کا، صفت کا ذکر ہے، قرآن کریم میں کسی وصف کا یا صفت کا ذکر ہے، اس کے کسی خاص وصف کا، جیسے کہ سورہ روم الف لام میم غلبت الروم،
اس میں اس خبر کا ذکر ہے جو کہ خبر یعنی غیب کی خبر ہے، جو اللہ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا اس کے بارے میں، جو بعد میں سچ واقع ہو گئی۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان صورتوں کے بعد جو ہے اسی طرح سے حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک نون والقلم وما یسطرون ای ما یکتبون، جو قلم لکھتا ہے، اور عظیم ترین چیز جو قلم سے لکھی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، وہ قرآن ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اگر خصوصاً ذکر کیا جائے کہ وہ صورتیں جن کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے ان کی شان کچھ مزید اس میں نرالی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دیکھیے کہ یہ الف لام میم، ابن قیم یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جو یہ حروف اپنی جو آوازیں ہیں اصل میں، اس کا اصل تعلق پڑھنے سے ہے، جو آوازیں ہیں جن کو ہم ادا کرتے ہیں قرات کرتے ہوئے، عربی کے جو حروف ہیں اصوات ہیں، تو ان آوازوں کے نکالنے کے کل جو مخارج ہیں نا، نکلنے کی جو جگہ ہیں جہاں سے یہ کل کے حروف اور آوازیں نکلتی ہیں، وہ 17 جگہ ہیں، 17 مخارج ہیں ہمارے اندر جو اللہ نے رکھے ہیں۔ ان میں 3 جو ہے نا وہ اصول ہیں، یعنی مخارج کی بنیادی جگہ جو تمام مخارج کی جو بنیاد ہے، یعنی انہیں کہتے ہیں کہ وہ اصول المخارج ہیں، اور وہ ہے حلق، لسان، شفتان۔ حلق سے حمزہ، الف اور لام وہ لسان، زبان سے جتنے حروف ادا ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اعتماد جس کا لسان پر ہے وہ لام ہے، اور شفتان آپ کے جو 2 ہونٹ ہیں یہ تیسرا ایک اہم مخرج ہے۔ یہ تینوں جو 3 مخرج ہیں، حلق اور اسی طرح سے پھر جو ہے وہ لسان اور آپ کے دونوں ہونٹ شفتان، یہ 3 جو مخارج ہیں یہ اصول ہیں، باقی سب ان کے ضمن میں آتے ہیں، جتنے مخارج ہیں وہ ان کے ضمن میں آتے ہیں، یہ اصول ہیں۔ اور جن صورتوں کا آغاز اس سے ہوتا ہے الف لام میم سے، ان میں تینوں مراحل کا ذکر ہے، کائنات اور انسان کی ابتدا کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر آخرت اور قیامت کا ذکر ہے، انتہا، معاد، ابتدا ہوگی خلقی اور معاد، اور اس کے بعد درمیان میں وسط کا ذکر ہے کہ جو زندگی کے ساتھ انسان کے معاملات اور احکامات متعلق ہیں۔ یہ ہر اس صورت میں جو الف لام میم سے اس کا آغاز ہوتا ہے آپ کو یہ چیزیں اس کے اندر یہ ملیں گی۔ یہ علماء نے مناسبت تلاش کی اور حکمت معلوم کی۔ پھر اس کے بعد جو دیگر اقوال ہیں ان میں ہم نہیں جاتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد مزید جو اس کی حکمتیں ہیں اور ان کا جو مقصودی معنی ہے فی نفسی ہی، ان سے کیا مراد ہے، وہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اور ہم اس پر متشابہات کی طرح ایمان لاتے ہیں اور اس کے پیچھے نہیں دوڑتے، اس کے پیچھے نہیں جاتے۔ اگرچہ بعض علماء نے کوشش کی ہے کہ اس کی تفسیر اور اس کے معنی کو بھی تلاش کریں، لیکن ان کی کوئی جو ہے وہ شرعی حیثیت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہم حتماً کہہ سکیں کہ ہاں سے یہی مراد ہے۔ ایسے کچھ نے کہا کہ الف سے مراد اللہ ہے، اللہ الف لام، اور میم سے مراد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الف لام میم را، الف لام اللہ، میم محمد رسول اللہ، را رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الف لام میم صاد، صاد سے مراد صدق، والذی جاء بصدق وصدق بہ۔ اس طرح کی دیگر جو ہیں وہ تفسیری اقوال ہیں، لیکن بہرحال ان میں حتماً ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے چیلنج تو ہے بہرحال، اس لیے کہ اس پر کبھی انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ کوئی آج کا بیوقوف اعتراض کرے تو کرے، لیکن جو سب سے بڑے دشمن تھے اللہ کے رسول کے، جو کہتے ہیں کہ آپ ساحر ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ کسی سے ہی کتاب لکھواتے ہیں، فلاں آپ کا استاد ہے، اس سے آپ جو ہیں تملا فہیہ تملا علیہ بکرۃ و اصیلا، صبح شام اس کو املا کرائی جاتی ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، صبح شام اس کو املا کرواتے لکھواتے ہیں، وہ ہمارے پاس لے کر آ جاتا ہے۔ جو یہ دعویٰ کرتے اور یہ بہتان لگاتے، انہوں نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیا حروف آگے ہیں شروع میں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جو زبان و بیان کا انداز تھا اس میں یہ بات معروف تھی اور ایک چیلنج تھا، اور اس سے آگے وہ بے بس تھے، اور یہ ایسی بات نہیں جو عربیت کے اسلوب سے باہر کی بات ہو۔ اور اللہ کا چیلنج کیا ہے کہ یہی وہ حروف ہیں جن سے تمہارا کلام مرکب ہوتا ہے، اور یہی وہ حروف ہیں جن سے میرا یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جن سے مرکب ہوا ہے۔ اگر تمہارے پاس ہمت ہے اور بشر کی یہ دائرے میں ہے تو لے کر آؤ ایسا کلام حروف سے بنا کر لاؤ جو اس جیسا ہو۔ تو تحدی ہے نا، اس میں ایک چیلنج ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ یہ سورت جن حروف سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم، سورہ بقرہ میں آپ کو الف لام اور میم کی تکرار ملے گی سب سے زیادہ، صاد میں آپ کو صاد کی تکرار ملے گی، اور صاد حرف صاد کی صفات بھی ہیں کچھ، یعنی علم تجوید میں الحمدللہ ہمارے گروپ میں جو احباب موجود ہیں وہاں پہ تجوید کے بھی دروس ہوتے ہیں ہمارے
ایک محترم بھائی ہیں عمر شاہد صاحب، وہ ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے اس کو دروس جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ صاد کی صفات پڑھیں تو ان صفات کے اندر جو صفات ہیں اس کا آپ کو اسلوب سورہ صاد میں ملے گا. اس میں اختصام ہے، جھگڑے ہیں اہل جنت کا اہل جہنم کے ساتھ، اس کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی خصم کا ذکر ہے، اختلافات کا ذکر ہے، اور یہ تمام چیزیں. قاف میں آپ کو قاف کی تکرار ملے گی، قیامت کا بھی ذکر اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں بھی موجود ہیں. تو بہرحال یہ وہ حروف ہیں جن سے اللہ کا کلام ترتیب پاتا ہے. اگر کسی انسان کے بشر کے دائرہ اختیار میں ہوتا تو اس کی مثال لے کر آتا، لیکن وہ نہیں لا سکتا ہے کیونکہ اللہ کا کلام سبحان اللہ معجز ہے. سورۃ البقرہ، اس کا آغاز الف لام میم سے ہے. عظیم صورت ہے، بہت عظیم صورت ہے، مدنی صورت ہے. جیسا کہ بنارسیہ کا 10 سال اس کا زمن نزول ہے، اور سورہ مطففین کے بعد جو ہے اس کا نزول ہوا. اور اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ تفصیل فرمائی ہے ایک اور عظیم صورت کی، جو قرآن کی عظیم ترین صورتوں میں سے ہے. کون سی؟ قرآن کی عظیم ترین صورت ہے سورۃ الفاتحہ. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ الحمدللہ رب العالمین، فرمایا ہی السبع المثانی، یہ سبع المثانی والقرآن العظیم. یہ السبع المثانی ہے اور یہی القرآن العظیم ہے. یعنی 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جن میں تکرار کے ساتھ ان کو پڑھا جاتا ہے، یا اس لیے مثانی ہے کہ اس کے اندر وہ تمام کی تمام تعلیمات جو دیگر شرائع میں تھیں اور قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، ان کا خلاصہ اجمالاً وہ تمام کی تمام تعلیمات اس کے اندر موجود ہیں. اور واقعتاً سورہ فاتحہ بہت عظیم صورت ہے، اس کا ایک نام القرآن العظیم بھی ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ قرآن کل کا کل جو ہے وہ مثانی ہے. مثانی کیا ہے؟ اس میں جو ہے وہ جو موضوع ایک جگہ پر بیان ہوا دوسرے مقامات پر توحید کا موضوع ہو، اور اس میں جو ہے وہ عبادات کا بیان ہو، سیاست کا بیان ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، یا اس میں جو ہے وہ قصص ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ تمام کے تمام تکرار کے ساتھ آتے ہیں اور ایک سبق دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے. مثانی، بار بار وہ چیزیں دہرائی جاتی ہیں. تو یہ اختلاف نہیں ہے اس کے اندر، اس کے موضوعات میں توافق ہے، اس کے موضوعات میں توافق ہے اور تقویت کا باعث بنتے ہیں. جو اس کو پڑھنے والا ہے اس کے اندر بھی پھر اس کی سوچ میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے، بیلنس پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی دلیل میں، حجت میں قوت آ جاتی ہے. اس کی باتوں میں تضاد اور اختلاف نہیں رہتا. اپنی زندگی کے فیصلوں کے اندر بھی وہ بصیرت اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں جو قرآن کریم کے اس اسلوب پر غور کرتا ہے. تو یہ بھی ہے. اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک عظیم صورت ہے، اور یہ سورۃ البقرہ جو ہے اس کی تفصیل کرتی ہے اس کے موضوعات کا. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، رب. فرمایا کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. تو اب رب کا جو تعارف ہے اور تعریف ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس کو بتایا گیا کہ رب العالمین کون ہے. اسی طرح سے فرمایا الرحمن الرحیم. تو سورہ بقرہ کہتی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ. تو وہ تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمایا کہ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا الرحمن الرحیم کا تعارف ہے، اس کی الوہیت کا تعارف ہے. سورۃ الفاتحہ کہتی ہے مالک یوم الدین، آخرت کا دن کا ذکر ہے اس میں اجمالاً. نچوڑ ہے نا، جوہر ہے، جوہر ہے. تو سورہ بقرہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آخرت کے تمام معاملات کو بیان فرماتی ہے. شروع میں کہہ دیا وبالآخرۃ ہم یوقنون. اس صورت میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سورۃ الفاتحہ میں. تو سورہ بقرہ میں عبادت کی جمیع انواع و اقسام، اس کے اصول بیان فرما دی ہیں. توحید بیان فرمائی ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، قتال، اور تمام عبادات جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس طرح سے استعانت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیمات موجود ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم، الصراط المستقیم، جو مستقیم راستہ ہے اللہ کی طرف لے جانے والا سیدھا. وہ کون سا ہے؟ جو متوازن ہے، جو بالکل متوازن راستہ ہے، المستقیم. تو سورہ بقرہ میں اس کے آغاز میں وہ کہاں پر ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے، یہ ہے الصراط المستقیم. جو اس کو سمجھ لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس نے اس صراط المستقیم کو پا لیا ہے.
جو اس کو چھوڑتا ہے وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اس میں اللہ رب العزت نے بہت ہی اجمال کے ساتھ دو گروہوں کا ان کی دو صفات کے ساتھ ذکر فرمایا. المغضوب علیہم کون ہیں؟ یہود ہیں، اور الضالین وہ نصارہ ہیں. تو سورہ بقرہ میں ان کا بھی خصوصاً جو ہے وہ یہود کا ذکر ہے، اور ضالین میں سے پہلے گروہ کا زیادہ ذکر ہے، المنافقون، جو منافقون آتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ سورہ آل عمران کے اندر جو ہے وہ آپ کو نصارہ کا ذکر زیادہ ملتا ہے. تو بہرحال المغضوب علیہم یہود، ان کا آغاز سورہ بقرہ یعنی پہلے پارے سے ہی ہو جاتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اور پھر تحویل قبلہ کی جو بحث جاتی ہے دوسرے پارے تک، وہاں تک جو ہے وہ ان کے ساتھ خطاب اور ان کے جو ہے وہ معاملات کا اور ان کے تمام کے تمام جو قبائح ہیں ان کا ذکر ہے موجود ہے. تو اس طریقے سے یہ سورۃ مبارکہ جو ہے وہ تفصیل بھی کرتی ہے. سورۃ الفاتحہ کی اس کو کھولتی ہے، اس کے بیانات کو مفصلاً بیان کیا ہے جو وہاں پر مجملاً بیان ہوئے تھے. الف لام میم. سبحان اللہ. میرے خیال میں یہاں تک آپ کو یہ بات کافی حد تک واضح ہو گئی کہ اس میں جو اس سورت کا آغاز ہے الف لام میم سے، اس میں کیا حکمت اور کیا مصالح ہیں بنیادی. دیگر یہ بات رہی کہ اس کا حقیقی فی نفسی اس سے مراد کیا ہے، تو وہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، اس کے اندر ہم زیادہ خوض نہیں کرتے. لیکن یہ کہنا کہ اس کا معنی بالکل معلوم نہیں ہے، کسی جہت سے معلوم نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. الف لام میم ذالک الکتاب. تو اس صورت کے بعد جو ہے جو پہلی آیت الف لام میم کے بعد اس کے بعد جو تفصیل اب جو شروع ہوتی ہے، جب اس میں مدخل ہے الف لام میم، مدخل کے بعد جب داخل ہوتے ہیں صورت میں، تو سب سے پہلے جو آیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ذالک الکتاب. ذالک الکتاب. سبحان اللہ، بہت عظیم آیت ہے، بہت عظیم آیت ہے. اور اس کے اندر اتنے پہلو ہیں جامعیت کے کہ انسان کل عمر لگا دے لیکن اس کے جوہر جو ہیں ان کو تلاش کرنے کی تکمیل نہیں کر سکتا. ذالک اسم اشارہ بعید ہوتا ہے، دور کی شے کی طرف اشارہ کرنا ہے نا، تو آپ بولیں گے ذالک. لام جو ہے نا ذالک، لام یہ بعد کے لیے ہے، دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک. اور کاف خطاب کے لیے ہے، جو مخاطب ہے قرآن کریم کا جو بھی مخاطب ہے وہ اس کو بتایا جا رہا ہے، خطاب ہے اس کی طرف ذالک. اب اشارہ اس سے معلوم ہوتا ہے ذالک سے کہ یہ ایک دور کی شے کی طرف اشارہ ہے. تو قرآن کریم میں یہ بھی اسلوب ہے اللہ رب العزت کا، جیسا کہ یہی اسلوب عربیت کے اندر موجود ہے. وہ لوگ جن کے معہود میں قرآن نازل ہوا، اگر کچھ شے رفعت شان والی ہو، بلند شان والی ہو نا، اونچی شان والی ہو، بہت بلند ہو، تو اس کی طرف جو ہے وہ اسم اشارہ بعید سے اشارہ کیا جاتا ہے ذالک، اگرچہ آپ کے سامنے کیوں نہ موجود ہو. ویسے تو یہ کتاب جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اور 3 جگہ پر یہ کتاب موجود ہے. لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، فی لوح محفوظ. اور اسی طرح سے دوسرا یہ مکتوب، یہ کتاب مکتوب شکل میں کہاں موجود ہے؟ یہ ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، اللہ کے ملائکہ کے پاس موجود ہے. اور تیسرا ہمارے پاس یہ مکتوب ہے، یہ موجود ہے. لیکن اشارہ اسم اشارہ بعید، اس سے اس کی رفعت شان مراد ہے کہ یہ کتاب اپنی شان کے اعتبار سے بہت بلند ہے. جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں اہل کفر کے بارے میں فرمایا، جو قیامت کے روز ان کا مکالمہ ہوگا تو اہل ایمان ان سے کہیں گے وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وہ تمہارا جو برا ظن تھا نا، وَذَلِكُمْ فرمایا، وہ گھٹیا پن اور یعنی ان کی جو اسفل سب سے نچلا ترین ان کا جو شان تھی ان کے اس ظن کی، اس کو بھی ذالک سے بیان کیا. تو بلند ترین شے کی طرف اشارہ کرنا ہے رفعت شان، تو اسم اشارہ بعید استعمال ہوا. اور پس ترین شے کی طرف جب اشارہ ہوا تو بھی اسم اشارہ بعید استعمال ہوا. تو قرآن کریم کی شان بلند ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کی، عمل کرنے والے کی شان کو بلند کرتا ہے. فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب سے بہت سی قوموں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب سے بہت سی قوموں کو پست کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے. سبحان اللہ. ذالک. اور فرمایا الکتاب. اب یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں جو بنیادی میں بیان کرتا ہوں. دیکھیے، ایک ہے کہ آپ یوں پڑھیں ذالک الکتاب، وقف کر لیں، پھر آپ پڑھیں لا ریب فیہ، وقف کر لیں، پھر آپ پڑھیں ھدی للمتقین. تو 3 حصوں میں آپ نے تقسیم کیا اس کو. ذالک الکتاب مکمل ایک جملہ ہے، یہ عظیم الشان الکتاب ہے.
الکتاب قرآن کا ایک نام ہے، الکتاب قرآن کا ایک نام بھی ہے، اور ال جو لگا ہوا ہے نا، وہ ال اس لیے لگا ہوا ہے، وہ یہ بتانے کے لیے لگا ہوا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو حقیقی معنوں میں کتاب ہے، یہ الاستغراق کے لیے ہے کہ تمام کتب کی جامع یہ کتاب ہے۔ کوئی کتاب اپنی سب سے اعلیٰ ترین شکل میں اگر ہو سکتی ہے تو یہی کتاب ہے، باقی تمام کتابوں پر یہ نگران مقرر ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 48 میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ہم نے آپ پر جو کتاب نازل فرمائی ہے یہ سابقہ جتنی بھی جنس کتاب، جتنی بھی کتابیں ہیں تمام پر یہ مہیمن نگران ہے، ان پر مقرر ہے، اس کا حکم ان پر چلتا ہے، یہ حاکم ہے، وہ اس پر حاکم نہیں ہے، اس لیے کہ اصل کتاب ہونے کی حقدار یہ ہے۔ اور کتاب جو ہے نا، یہ کاف تا با کا جو مادہ ہے، اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ کسی شے کو سوچنا، انسانی اعتبار سے نیت کرنا، اس کو مکمل سوچنے اور منصوبہ بندی کرنے کے بعد اس کو خارج میں ثبت کر دینا، اس کو ثابت کر دینا، محقق کر دینا، خواہ وہ لکھنے کی شکل میں ہو، خواہ وہ کوئی شے فرض کرنے کی شکل میں ہو، خواہ وہ کسی قاعدے کو بیان کرنے کی شکل میں ہو، جیسے کہ اللہ نے بہت سی باتوں کو جن کو فرض کیا، لاگو کیا، فرمایا کتب اللہ علیکم، کتاب اللہ علیکم، اللہ کا تم پر یہ فرض کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی کتاب سے بیان فرمایا۔ اور جو کتاب مکتوب ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب میں ایسے قواعد اور ایسے احکامات اور ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیمات یہ جمع ہیں جن کو بہت شاندار انداز میں ثبت کر دیا گیا ہے، اور وہ حتمی ہیں اور محکم ہیں، اتنے محکم ہیں کہ ان کو کتاب کہا، مکتوب نہیں کہا، حالانکہ مکتوب ہے اصل میں، کتاب مصدر ہے، یعنی لکھنا، کتاب کیا ہے؟ لکھنا، لیکن وہ مصدر جو ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ مکتوب کے معنی میں آ رہا ہے، اس لیے کہ اس پر جو توجہ ہے نا، وہ لکھی ہوئی جس شے میں لکھی گئی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ جو شے لکھی گئی ہے نا، جو شے لکھی گئی اور جو احکامات ہیں بذات خود ان پر سارا زور ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ مصدر ہے، فرقان ہے، یہ سب مصادر ہیں، لیکن قرآن کریم کے ناموں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان میں جو جس جہت پر توجہ ہے وہ اس چیز پر توجہ ہے کہ جو شے لکھی گئی ہے، نہ کہ وہ شے جس میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس پر توجہ ہے۔ فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والا قرآن۔ ہاں، قرآن کیا ہے؟ جو چیز پڑھے جانے والی ہے، جس کو کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، قراءت کی جاتی ہے جس کی۔ تو جب آپ قرآن کریم کی کثرت قراءت والے پہلو پر توجہ فرمائیں گے تو اس کا نام قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا تھا وہ کیا اترا تھا؟ کتاب تو نہیں اتری تھی نا اس شکل میں، وہ قرآن اترا تھا، آپ کو پڑھایا گیا، آپ کو پڑھایا گیا۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ آپ اپنی زبان کو تیز سے حرکت مت دیجیے، یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ قرآن تھا جو اللہ کے رسول کو پڑھایا گیا، اس کے بعد پھر یہ کتابی شکل میں آیا۔ خطیب بغدادی بہت بڑے ایک امام گزرے ہیں اور محدثین کے بھی امام ہیں، اور کہتے ہیں ان العلم كان في صدور الرجال فصار في بطون الكتب ولكن بقيت المفاتيح بين ايدي الرجال، کہ یہ علم جو ہے پہلے انسانوں کے سینوں میں تھا، پھر اس کے بعد ان سینوں سے نکل کر یہ کتابوں کے اندر آیا، صحیفوں کے اندر آیا، لیکن کنجیاں ابھی تک سینوں کے اندر ہیں۔ سبحان اللہ، علم کو کھولنے کی چابیاں سینوں کے اندر ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھو گے تو کتاب کھولنی آئے گی، خاص طور پر قرآن کریم۔ اس لیے اگر آپ قرآن کریم کو دیکھیں تو اس کو اسی طرح سے پڑھنا ہے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو پڑھایا اور جس طرح سے صحابہ کرام نے امت کو پہنچایا۔ اس لیے اگر آپ قرآن کریم کی قراءت کی سند دیکھیں تو وہ سند بھی لکھا ہوتا ہے قرأت عن فلان عن فلان عن فلان، کہ میں نے اس سے پڑھا، اس سے پڑھا، اس سے پڑھا، اور پھر وہ سند کہاں جا کے رکتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ عن رسول اللہ نہیں، عن جبریل عن رب العالمین، وہ اللہ تک چلتی ہے سند، وہ سند متصل ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی شان ہے، یہ قرآن کے قاری کی شان ہے کہ وہ خود سے قرآن کھول کے شروع نہیں کرتا جس طرح چاہے اسے پڑھ لے، ان کی سند ہے، قراءت متصل ہوتی ہے اللہ کا الحاکمین، اور وہاں سے اترتا ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ، اور پھر یہ کتاب ہے۔ لیکن قرآن سے پہلے یہ مکتوب بھی تو ہے نا، لوح محفوظ کے اندر یہ مکتوب بھی ہے، تو یہ کتاب بھی ہے اس اعتبار سے، تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کی شان ہے۔ ذالک الکتاب، اب آپ سمجھیں کہ الکتاب کیوں آیا ہے، کہ کتاب کے جمیع مفاہیم میں جو حسن اور کمال ہو سکتا ہے وہ صرف اسی کتاب کے اندر جمع ہے۔ اگر کوئی کتاب کما حق ہو، کتاب کہلانے کی حقدار ہے کہ اس میں احکامات اور تعلیمات اور قوانین کا اتنا شاندار مجموعہ ہے اس ترتیب کے ساتھ، تو وہ یہی کتاب ہے القرآن۔
کتیبہ کہتے ہیں اس لشکر کو جو مختلف قبیلوں سے جمع کرنے کے بعد اس کے مختلف افراد لے اور ایک لشکر ترتیب دے دے، وہ کتیبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں، ان کو ترتیب دیا ایک لشکر کی شکل میں اور خاص انداز میں، وہ کتیبہ. تو قرآن کریم میں اس طرح سے احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کلام ہے اس کو ترتیب دیا گیا ہے. تو یہ ہے ذالک الکتاب. تو اگر ہم یہاں وقف کریں تو کیا معنی ہوا کہ یہ عظیم الشان الکتاب ہے کہنا ہے، یعنی بات مکمل ہو گئی. اگلی جو بات وہ کیا ہے؟ لا ریب فی، اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ یہ دوسری خبر ہے. ذالک سے بات شروع ہوئی تھی، ذالک کے بارے میں خبر دینی تھی آپ، جب آپ نے کہا نا کہ وہ عظیم الشان، کسی شے کی طرف اشارہ کیا آپ کو خطاب کرنے کے بعد، وہ عظیم الشان چیز کیا ہے؟ تو سننے والا وہ کیا پتا چلا؟ وہ کیا ہے؟ الکتاب، وہ الکتاب ہے. یہاں رک گئے. دوسری خبر اب ذالکہ کی، وہ عظیم الشان کیا ہے؟ لا ریب فی، اس میں ریب کا وجود نہیں ہے. لا نفی جنس کیا ہے؟ لا، جو لا یہاں پہ آیا ہے نا اس کا اسم پہ فتح زبر ہوتی ہے، لا ریبا، ریبن تو نہیں کہا نا، تو اس کو بولتے ہیں عربی کے اندر نفی جنس، یعنی ریب کے جنس کی نفی. اس کو میں سمجھاتا ہوں آپ کو آسان الفاظ میں. آپ نے کسی شخص سے کہنا ہے کہ گھر میں ایک مرد موجود نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں لا رجل فی الدار. لا رجل تنوین ہے، پیش آئی ہے، ٹھیک ہے نا، رجلانی کہا میں نے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا رجل فی الدار بل رجلان او ثلاثہ، ایک مرد نہیں ہے بلکہ دو ہیں یا تین ہو سکتے ہیں. تو آپ نے نفی کی، ایک کی نفی کر دی، لیکن ایک مرد کی نفی ہوئی ہے، دو کی نفی نہیں، نہ تین کی نفی. اس لیے بل لگانا چاہیے کہ لا رجل فی الدار بل رجلان او ثلاثہ کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ کہہ دیں لا رجل فی الدار، زبر ڈال دیں لام پر، اس کا مطلب ہوگا کہ جس کو مرد کہا جاتا ہے نا اس کی جنس کا وجود ہی نہیں ہے گھر میں، نہ ایک نہ دو نہ کم نہ زیادہ. فرق سمجھ آ گیا؟ تو لا رجل فی الدار کے بعد بل رجلان نہیں کہہ سکتے، غلط ہو جائے گا. لا ریب فی کا مطلب کیا ہوا؟ اس میں ریب کا وجود نہیں ہے. اور ریب کیا ہے میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، اور آپ کو اللہ کے رسول کی وہ حدیث بیان کی تھی کہ جب آپ گزرے ایک ہرن جو سو رہا تھا تو صحابہ کرام اس کا شکار کرنا چاہا، مر بذبی حاقف، تو آپ نے کہا کہ لا یریبہ احد بشیء، کہ کوئی اس کو کسی شے کے ساتھ جو ہے وہ ریب میں نہ ڈالے. شکار کرنے کے لیے ہرن جب ہڑبڑا کے اٹھے گا تو پریشان ہو کر بھاگے گا، اس میں جو اضطراب ہے، اس کی جو کیفیت ہے وہ خوف بھی ہے اور کنفیوژن بھی ہے، اضطراب بھی ہے، قلق اور اضطراب ہے کہ میں کیا کروں. وہ جو کیفیت اس کو ریب بولتے ہیں، وہ ریب. فرمایا اس کتاب میں ریب نہیں ہے. تو اس کتاب کو پڑھنے والوں کے اندر ریب ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کتاب پڑھتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں شہادت کرنی ہے، یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. اللہ ریب کا اس بات کرتا ہے، ان کے لیے اس بات کرتا ہے. فرمایا قلوبہم فی ریب یترددون. کئی مختلف الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں کہ وہ ریب کا شکار ہیں، تو قرآن پڑھنے کے باوجود یضل بھی کثیرا، وہ ریب میں رہتے ہیں. قرآن میں ریب نہیں ہے، ان کے ریب کی گارنٹی نہیں لی. ان کا ریب تب ختم ہوگا قرآن کے قاری کا جب وہ اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھے، اور تقوی ھدی للمتقین ہے نا. اس کے بعد جب وہ اخلاص کے ساتھ اس ہدایت کو جاننا چاہے گا تو اس کے اندر جو ہے اس ریب کی نفی ہوگی، ورنہ قرآن کریم میں ریب نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کا کلام ریب سے آزاد ہے، یہ من جانب اللہ ہے. اس بنا پر آپ کو اس کلام کے اندر کبھی بھی تضاد نہیں ملے گا. اس کی ایک بات دوسری بات کو کی تائید کرتی ہے، اختلاف اور تضاد نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں اختلاف ہوتا. تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا، میں یہ آیت مکمل کر لوں. یہ پہلی آیت تھوڑا سا بیان کر لیں، پھر انشاءاللہ یہ موضوع ذرا مکمل کرنا ضروری. تو فرمایا کہ لا ریب فی، تو کیا سمجھ آیا؟ اس میں ریب کا وجود نہیں ہے. اس کو ریب کہا جا سکتا ہے الشک مع القلق والاضطراب. وہ شک اس میں قلق اور اضطراب بھی ہوتا ہے، اور کسی اہم چیز کے بارے میں ریب پیدا ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ شک تو عام چیز میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ریب عام طور پہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر شک ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کی کوئی اہم معاملہ ہے زندگی کا، کوئی زندگی موت کا معاملہ ہے، کوئی روٹی روزی کا معاملہ ہے، کوئی ایسا اہم معاملہ ہے جو انسان کے لیے اہم اور خطرے کا باعث بن سکتا ہے. تو وہاں پر جب شک ہو جائے کہ کیا کروں کیا نہ کروں، تو وہ صرف شک نہیں ہوتا بلکہ وہ قلق اور اضطراب پیدا کرتا ہے. تو وہ ریب کی ایک صورت ہے. لا ریب فی، فرمایا اس کتاب میں نہیں ہے، یہ کتاب اس سے بالکل پاک ہے.
نہ کم نہ زیادہ، اس کی جنس جس کو ریب کہا جاتا ہے نا اس کا وجود ہی نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ نہیں کہا کہ یہ ہادی ہے، نہیں، ہدن یہ سراپا ہدایت ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ ہدایت دینے والی، نہیں، ہدایت ہے، یہ خود ہی ہدایت ہے، یعنی سراپا. اس میں مبالغہ ہے، ہدا مصدر استعمال فرمایا. یہ تیسری خبر ہے ذالکہ کی. ذالکہ کی پہلی خبر کون سی تھی؟ الکتاب، کہ یہ کامل ترین کتاب ہے، یہ کامل ترین کتاب ہے، عظیم ترین کتاب ہے، یہ عظیم الشان کامل ترین کتاب. اور فرمایا لا ریب فیہ، اس میں شک ریب کا وجود. میں شک اس لیے نہیں بولتا کہ آپ ریب کا ترجمہ شک سے نہیں کریں تو بہتر ہے. میں نے آپ کو ریب جب بیان کر دیا تو ریب بولنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. شک الگ ہے عربی کے اندر، ریب الگ ہے. اس میں ریب کا وجود نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ سراپا ہدایت ہے. کن کے لیے؟ متقین کے لیے. ایک تو یہ ہے پڑھنے کا انداز. ایک آپ یوں پڑھ سکتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب، یہاں وقف کر لیں. اب کیا ہو جائے گا؟ ذالک الکتاب لا ریب، ذالک الکتاب لا ریب. اب ہے کہ یہ الکتاب خبر نہیں ہے. اب ذالک اور الکتاب دونوں مل کر وہ عظیم الشان کتاب. اب آپ منتظر ہیں خبر ہے. خبر کیا ہے؟ لا ریب، لا ریب. اس کے عظیم الشان ہونے میں، نقص اور ہر طرح کی تضاد سے پاک ہونے میں، اور عظیم ہونے میں، اور الکتاب حق الکتاب ہونے میں کوئی ریب، کسی ریب کا وجود نہیں ہے. اور پھر ہے فیہ ہدی للمتقین، اسی میں ہے ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے، جو خاص ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. ایک انداز یہ ہے پڑھنے کا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو یہ اس میں کیا ہے کہ وہی بات ہے، لیکن تھوڑا اس میں اب فرق ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ وہ عظیم الشان کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، سراپا ہدایت ہے متقین کے لیے. لیکن ہدی للمتقین اور فیہ ہدی للمتقین دونوں کے پڑھنے میں پھر فرق ہے. فیہ میں حصر ہے کہ اسی میں ہے ہدایت متقین کے لیے، اور ہدی للمتقین اگر فی کے علاوہ پڑھے تو پھر اس میں وہ حصر نہیں ہے، وہ تخصیص نہیں ہے جو فیہ کے ساتھ آپ کو ملتی ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ یہ تمام انداز پڑھنے کے درست ہیں، اور یہ قرآن کریم کی جامعیت اور اعجاز پر دلالت کرتے ہیں. ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، ایک دوسرے کے معنی کو تقویت دے رہے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ غلط ہے. فی کو آپ کاٹ نہیں سکتے ہیں درمیان میں سے. فی کو آپ یہ پہلے سے ملائیں گے یا اس کے بعد والے کلمے سے ملائیں گے. ٹھیک ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. الف لام میم ذالک الکتاب. ایک عالم دین تھے، ان کو میں نے دیکھا کہ وہ یہ آیت پڑھنے لگے الف لام میم، اور انہوں نے پڑھا اس کے بعد ذالک الکتاب اور رونے لگے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد وہ کافی دیر روتے رہے. اس سے آگے ان کے لیے پڑھنا مشکل ہو گیا. اب الا ماشاء اللہ ہمارے معاشروں میں کوئی سنے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوا مولوی صاحب کو، اس میں کون سی بات ہے لا ریب کے اندر، ذالک الکتاب کے اندر، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب آپ غور کریں کہ اللہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ عظیم الشان ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس میں سب کچھ ہے تمہارے لیے، اس سے باہر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. انسانیت کا وجود اگر ہے تو اسی کتاب کے اندر ہے. اللہ کا قرب اگر ہے، اگر نور ہے، اسی کتاب کے اندر ہے. ذالک الکتاب، اس لیے تو الکتاب اس کا کہ نام ہے. سبحان اللہ. اگر اس تصور کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو واقعتاً انسان اس سے آگے نہیں جا سکتا ہے. ذالک الکتاب اور لا ریب فیہ، کہیں بھی آپ وقف کر لیں ایک عجیب خوبصورتی اور حسن جو ہے وہ اس سے پیدا ہوتا ہے. تو یہ مختصراً اس کی پہلی آیت تھی. انشاءاللہ پھر تفاصیل اس کی بعد میں کریں گے. ہدی للمتقین میں ہدایت کا بیان ہے کہ یہ سراپا ہدایت ہے، اور یہ ہدایت جہاں پہ جو نکرہ استعمال ہوا اور اس میں تنوین ہے، اس کے اندر بھی شمول اور تعظیم ہے، یعنی دونوں طرح کی ہدایت ہے. ہدایت
ارشاد کی بھی ہے اور ہدایت جو ہے وہ توفیق اور عمل کی بھی ہے۔ ارشاد کیا ہے؟ کسی کو راستہ دکھا دینا کہ یہ حق ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی ہدایت ہے۔ اور اس راستے پر چلا دینا، منزل تک پہنچا دینا، یہ بھی ہدایت ہے۔ جو پہلی ہدایت ہے راستہ دکھا دینے والی، وہ تو اللہ کے رسول کا منصب ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو فرمان ہے۔ تو آپ دیتے ہیں، دکھاتے ہیں راستہ ہدایت کا، آپ بیان کرتے ہیں۔ لیکن جو دوسری ہدایت ہے کہ توفیق اور عمل، اور انسان کو وہ ہدایت مل جائے کہ انسان اس پر چلتے ہوئے راستے پر اللہ تک پہنچ جائے، وہ اللہ کے رسول کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کی نفی بھی کی ہے اللہ کے رسول سے، اور ہدایت کا اس بات بھی کیا ہے۔ تو جس کا اس بات کیا ہے وہ کون سی ہدایت ہے؟ وہ ارشاد ہے، راستہ دکھانا، اراۃ الطریق، کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔ اور جس کی نفی کی گئی ہے وہ اس راستے پر چلنے کی قوت اور عمل کی توفیق عطا فرمانا، جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہدایت ہے نا، یہ دونوں کو شامل ہے، لیکن خاص کن کے ساتھ ہے؟ متقین کے ساتھ خاص ہے۔ مزید انشاءاللہ پھر کل ہم بیان کریں گے متقین اور ان کی صفات، اور پھر انشاءاللہ اس میں مزید جو اس کی حکمتیں ہیں۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم۔